تو اب صرف خاص کر دینا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ حضور کی وصال کے بعد اسلام پر جو ہے متمکن اور مستحکم تھے، باقی تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ یہ کہنا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ بھائی 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت کی، 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا۔ اب 23 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے، تو حضور کی محنت کہاں گئی؟ تو یہ حضور نے کوئی کمال کیا یا حضور کے اندر یہ معاذ اللہ نقص کو جاری کر رہے ہیں؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نہ انہوں نے کبھی ارتداد کی ان سے قریب ہوا گزری اور نہ ہی انہوں نے کبھی ارتداد کا ذائقہ چکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو بندہ اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب ایک گروہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے اور حضور فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہدایت کے جام لٹا رہے ہیں، ہدایت ہر کسی کو بانٹ رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صحابہ جو ہے مرتد ہو گئے تھے، تو حضور کی بات مانی جائے گی یا اس شخص کی بات مانی جائے گی؟ ہمارے لیے حضور کا فرمان سراخوں پر ہے۔ میرے نبی نے جب فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم نے اپنی حدیث مبارکہ سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے رضامندی کا اعلان کر چکا ہوں، جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، تو لہٰذا اس کے بارے میں ان کے مخالفین کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔